الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اپنے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ. معزز سامعین کرام،
میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. سورہ فاتحہ سمجھتے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی کے اوپر آج میں کچھ بولوں گا اور بیچ بیچ میں منتروں کو بھی سیٹ کروں گا تو آپ دوسروں تک پہنچائیے. چلیے سورہ فاتحہ جس کو آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں. چلیے بات کو لے کر کے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں. یہ سورہ فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. غور سے سن لیجیے. دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. میں اس کی تھوڑا ڈاؤن کیا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگ. سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں. صلاۃ یا نکرہ ہے، کوئی نماز نہیں. چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی. مولانا مجبوری ہے، یہ مجھے تو یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ نے یاد کیوں نہیں کیا؟ تو مولانا یاد نہیں کر پاتے ہیں. اچھا، ماں کی پیٹ سے جب آپ پیدا ہوئے تھے کاشتکاری کا کام آپ جانتے تھے؟ نہیں. کیسے سیکھ گئے؟ بلڈنگ بنانے کا کام جانتے تھے؟ نہیں. کیسے سیکھ گئے؟ اسٹیج بنانے کا کام جانتے تھے؟ نہیں. کیسے سیکھ گئے؟ دھیان آپ نے نہیں دیا ہے اس پر، اسی لیے آپ نے سیکھا نہیں. مجبوری یہ بہانہ نہیں چلے گا. نبی نے کہہ دیا نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. گنجائش مت نکالیے کہ مولانا یاد نہیں ہے تو ہم یہی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے نماز پڑھ لیں گے. نہیں، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص تو آپ پڑھیں گے لیکن پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے آپ، تب جا کر کے آپ کی نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. نبی نے کہہ دیا نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. نبی نے کہہ دیا نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. بس گنجائش نکالنے کی بات مت کیجیے. سورہ فاتحہ. چلیے میں سمجھ لیجیے ایک انسان ہوں، میرا بھی ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ سیف الاسلام. ایک نام ہے. تو اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کے بہت سے نام ہیں. آج اگر تقریر آپ سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہدایت کا مالک اللہ ہے. بہت سے سنیے. اس سورت کے بہت سے نام ہیں. ایک دو نام میں بتا رہا ہوں. سورۃ الفاتحہ. قرآن کھولیں گے آپ، جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے سب سے پہلے اسی سورت پر نظر پڑے گی. سورۃ الفاتحہ. اس مناسبت سے اس سورت کا کیا نام رکھا گیا؟ سورۃ الفاتحہ. آگے بڑھیے. اس سورت میں کیسے مانگا جاتا ہے؟ ہم آپ سے 2000 روپے ادھار لیں گے. مجھے ضرورت ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ سے ادھار لوں گا. تو مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. یہاں دعا ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے. اچھا، یہ سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے. بار بار کا مطلب سمجھے نا؟ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ لیجیے ابھی کچھ دیر بعد فجر کی نماز پڑھیں گے نا. فجر کی نماز اللہ اکبر، دعائے سنا کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی دوسری سورت، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے. سجدہ کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت. بار بار پڑھی جاتی ہے یہ سورت. پہلے سورۃ الفاتحہ، پہلے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے. تو اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز میں پڑھی جانے والی سورت، سورۃ الصلاۃ. چلیے ایک دو نام کافی ہے، بہت سے نام ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مختصر ٹائم ہے. اب آئیے اللہ رب العالمین. ایک حدیث میں آپ کے سامنے سورت کی مناسبت سے رکھا.
اللہ رب العالمین فرماتا ہے. حدیث کہاں ملے گی؟ مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اور جس حدیث میں اللہ کے رسول یہ کہے کہ اللہ فرما رہا ہے تو وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے. یاد رہے گی نا بات یاد رہے گی نا. جس حدیث میں اللہ کے رسول کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. سنیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینا و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا. غور سے سنیے. کس کو بانٹا ہے؟ نماز کو. میں نے نماز کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. ارے اللہ نماز کہہ کس کو رہا ہے؟ رکوع کو؟ سجدہ کو؟ ہاں بیٹھنے کو؟ نہیں. نماز کس کو کہہ رہا اللہ؟ سورۃ الفاتحہ کو. الحمدللہ رب العالمین کو کہہ رہا اللہ. اور کیا کہہ رہا؟ میں نے آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. آدھا میرے لیے اور آدھا بندے کے لیے. ایک ہی بھول گیا میں بتا دوں. اس کے اندر 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 7. اب یاد رکھیے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. آدھا میرے لیے آدھا بندہ کے لیے. کیسے؟ چلیے میں حدیث پڑھتا جا رہا ہوں, آپ لوگ غور کیجیے گا. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین, قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی. تو اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ جواب دے دے. جیسے ہی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان. اچھا اس کے بعد چلیے ایک ہو گیا نا. نمبر 2 وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, قال اللہ عز وجل, تو اللہ اس کے جواب میں پھر کہتا ہے اثنا عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اللہ جواب دیتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں لگ رہا کہ بات چیت ہو رہی ہے, ایسا نہیں لگ رہا. ایک جملہ آپ بول کے ٹھہر گئے تو اس کا جواب مل رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, قال اللہ عز وجل, تو اللہ اس کے جواب میں پھر کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ 3 آیت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. یاد رکھیے گا. سمجھیے تکلیف. اب بہت سنے ہیں جہیز کے بارے میں, منتر انتر بہت سنے ہیں آپ, اور اسی چینل والوں کے لیے منتر انتر ہم لوگ کم کر دیا. اپنے آپ کو سیو کے رکھنا پڑتا ہے. سنیے بہت تکلیف سن چکے ہیں. آج جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اسی کے بارے میں کچھ سن لیجیے. میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا جیسے آپ لوگ ٹائم پیچھے ہٹاتے جا رہے ہیں, میں موڈ بناتے جا رہا ہوں کہ کیا سناؤں آپ لوگوں. سنیے تو ان 3 آیت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے, اوپر والے سے. اچھا بیچ میں آئیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بیچ میں ایک آیت چھوڑ دیتے, اس میں بعد میں آ رہا ہوں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میں بعد میں آ رہا ہوں. اب آئیے
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھلا. یہ کون مانگ رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ بندہ. سیدھا راستہ دکھلا. اچھا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے. اچھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 آیت کا تعلق کس سے ہے؟ بندہ سے. تو 3 آیت کا تعلق اللہ سے، 3 آیت کا تعلق بندے سے. دونوں کیسے ہوئے؟ بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی. دیکھ رہے ہیں مانگنے کا طریقہ کیسے سکھایا گیا ہے اس میں. پہلے اللہ کی تعریف کیا بندہ نے. اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے. اے اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، پرورش کرنے والا ہے. اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، پورا کا پورا مالک ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد بندہ کہہ رہا ہے اللہ ایک چیز دے دینا، اللہ ایک چیز دے دینا. کیا چیز؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دو. مانگنے کا طریقہ سیکھو. آپ کی بیٹی کی شادی ہے، 5000 روپے کی آپ کو ضرورت ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے. آپ کسی کے پاس گئے، ڈائریکٹ جا کے مت بولیے کہ ادھر سنیے نا وہ 5000 کی ضرورت ہے، تھوڑا دے دیجیے نا، میری بیٹی کی شادی ہے، بعد میں آپ کو دے دوں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے سیکھ لیجیے، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. پہلے اس سے آپ جائیے، سلام کیجیے، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اچھا بیٹھیے، وہ چائے پانی لے کر کے آئے گا. آپ تعریف کیجیے. میں آپ کی بڑی شہرت سن رہا تھا. میں وہ کیا کام کر رہا ہے، کہاں ہے ابھی؟ 2 منٹ بات کیجیے. اس کے بعد آپ کہیے کہ اچھا وہ بات تو آگے نکل گئی، میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا تھا. کیا؟ وہ مجھے 5000 کی ضرورت تھی، بیٹے کی شادی ہے، تو سیلری ملے گی ہم کو 2 تاریخ، 1 تاریخ میں، وہ 2 تاریخ میں آپ کو میں دے دوں گا. یہ ہے مانگنے کا طریقہ. اب وہ کاٹ نہیں پائے گا. کیوں؟ 2 منٹ تک رات سلام ہوئی ہے آپ سے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ. تو چلیے مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے. بات آگے بڑھ گئی. پھر چلیے 3 آیت کا تعلق اللہ سے اور بعد میں 3 آیت کا تعلق کس سے؟ بندہ سے. اب بیچ میں 1 آیت باقی ہے. اس کو اگر اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ادھر 4 ہو جائے گا، اور بندے کے لیے 3. اور اگر بندے کی طرف اس کو جوڑ رہے ہیں تو بندہ کے لیے 4، اللہ کے لیے 3. لیکن حدیث میں ہے نصفین. اللہ کہتا ہے میں نے آدھا آدھا بانٹ دیا. تو آدھا کیسے ہوگا؟ 7 آیتیں ہیں، آدھا کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے آدھا آدھا میں نے بانٹ دیا ہے، تو آدھا کیسے ہوگا؟ سنیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے. ہی لگا دیا ہے، ہی تیری ہی، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. اگر ایسے کہہ دیا جاتا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے علاوہ اور کسی کی بھی کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں عربی گرامر. قرآن نے جو اسلوب استعمال کیا ہے نا، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں، قسم خدا کی دنیا کے کسی کتاب میں ایسی چیز نہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تھوڑا غور کر کے اگر آپ دیکھیں تو عبادت کا کام کس کا ہے؟ کس کا؟ بندہ کا ہے. اور مدد کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یعنی بندہ عبادت کرتا جائے گا اور اللہ مدد کرتا جائے گا. اگر غور سے دیکھا جائے تو اس آیت کا آدھا ٹکڑا بندے کے لیے ہے اور آدھا اللہ کے لیے ہے. تو 3.5 ادھر، 3.5 ادھر. کتنے ہو گئے؟ 7 آیتیں. تو اب نصفین سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اب آئیے ایک ایک ٹکڑا کو میں لے کر کے چلتا ہوں. ایک ایک ٹکڑے کو
سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ سنیے، تمام تعریفیں یعنی تعریفات کی جتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، علماء بیٹھے ہیں الحمد، الحمد میں جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے، ساری قسمیں کی تعریفیں ڈوبی ہوئی ہے اس کے اندر، تعریفات کی جتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ویدوں میں اس کو یہ کہا گیا ہے مہیدے وسشبتو پرشتوتی، مہان ہے وہ اللہ جس کے لیے ساری پریسنسائیاں ہیں۔ دیکھئے ویدوں کے اندر آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی، میں صحیح میں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی آپ پروگرام دیکھ لیجئے، جیسے قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن میں جیسے ایک چیز ہے کہ میں کسی کا باپ ہوں، میرے پاس 5 بیگھہ زمین ہے، میں مر گیا، 2 بیٹی 1 بیٹا ہے، تو کیسے تقسیم ہوگا یہ آپ کو اسلام دھرم میں ملے گا۔ آپ ویدوں کے منتر کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی لیے کمپلیٹ دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسمیں کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا لالن پالن کرنے والا ہے۔ رب کے معنی جانتے ہیں نا، رب 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 کے معنی پالنے والا، رب کے معنی لالن پالن کرنے والا، رب کے معنی پرورش کرنے والا۔ سنیے، 2 دن ہم نے 2 فقیر کو کھانا کھلا دیا، سمجھ گئے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ کیا کہا؟ رب المسلمین نہیں کہا۔ دیکھیں، مسلمانوں کا رب نہیں، مسلمانوں کی پرورش کرنے والا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ساری کائنات میں انسان کا بھی وہ رب ہے، حیوانات کا بھی، نباتات کا بھی، جمادات کا بھی، سب کی وہ لالن پالن پرورش کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ رتن پور والوں کو